اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اس وقت ہم قائم ٹی وی کی پوری ٹیم موجود ہے معصوم منزل اولڈ رضویہ سوسائٹی میں، اور یہ عزا خانہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بہت قدیمی عزاداری کا سلسلہ ہے اس عزا خانے میں، اور بہت ٹائم سے ہو رہا ہے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ندیم جعفری صاحب، اور وہ ہمیں آج اس عزا خانے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ کب سے اس معصوم منزل امام بارگاہ میں ہو رہا ہے، اور وہ کب سے کر رہے ہیں، کب سے ان کو یہ بزرگوں نے یہ جو ڈیوٹی ان کی لگی اس عزا خانے کو لے کر، وہ کب سے ہے۔ تو میں ان سے آج جانتا ہوں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب والا، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مائگریٹ کر کے آنے والوں میں سے ہیں، اور میرا تعلق ہے انڈیا کے ایک شہر آگرے سے، جی، اور آگرے سے بھی پہلے تاریخ میں جائیں گے تو ایک سٹیٹ ہوا کرتی تھی پالن پور۔ یہ سٹیٹس تھیں برابر پالن پور، دھول پور۔ تو پالن پور کے جو گدی نشین نواب تھے وہ میرے پردادا ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا میر مومن علی، اور ان کو مہارانی نے اس سے پہلے جو ہندو پرجا تھی اس نے ایک طرح سے الیکٹ کیا تھا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اور وہ مہارانی چاہتی تھی کہ مسلمان راجا ہوں ہماری پرجا کے لیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک چیز جو ہماری تاریخ میں شامل ہوئی کہ پالن پور کی اس اسٹیٹ کے جو گدی نشین نواب ہوئے، اس پوری ہندو رعایا کے اندر وہ ایک مسلمان نواب تھے، اور وہ میرے پردادا تھے میر مومن علی صاحب۔ میر مومن علی صاحب میرے پردادا ہیں، اس لیے ظاہر ہے ڈی این اے کا ان کا جو پارٹ ہے وہ میرے اندر بھی ہے، اور میرے والد، میرے دادا، ان لوگوں سے ایک سلسلہ ہے یہ جو یہاں تک آ رہا ہے، اور یہاں ان کی اولادیں سب موجود، صرف میں نہیں ہوں یہاں پر۔ میری تایا زاد بہنیں، میرے تایا، میری چچا، میری پھوپھیاں، میرے تایا زاد بہنوں کے بچے، یہ ہم سب مل کے اس عزاداری میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی کوئی اوقات بساط نہیں ہے کہ وہ عزاداری کر سکے۔ عزا جو ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم عزا کی وجہ سے، بے شک بے شک۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ باعث رحمت ہونے کی نشانیاں ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں دنیاوی طور پہ ہمیں بڑی ٹھیک اور بجا لگتی ہیں، اپنی جگہ ٹھیک لگتی ہیں، مگر ان کے پس منظر کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے کسی سے قصاص لیا اور وہ ٹھیک ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو روح ہے کسی بھی عمل کے پیچھے، قبولیت بھی اسی روح کی ہے، اسی نیت، کہتے ہیں نا نیت کی قبولیت ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کر لی تو وہ نیت پر ہے۔ تو وہ جو روح ہے وہ بڑی الگ کیفیت رکھتی ہے، یعنی کہ روحیں جو سب مل کے ایک عمل انجام دیتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، دنیا میں مشغول کر دیتا ہے۔ دنیا میں مشغول تو خیر سب ہیں، دین دنیا کے ساتھ ہے، دین دنیا کے بغیر نہیں ہے، ورنہ ٹاسک بہت آسان ہو جاتا۔ مشکل ٹاسک ہے اس لیے کہ یہ دین دنیا کے اندر موجود ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اتنا محیط پروردگار ہے، اگر اسے کسی سے ناراضگی ہو تو ظاہر ہے اس کا ہمارا لیول برابر نہیں ہے نا، تو وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا، وہ ہدایت نہیں دیتا ہمیں۔ گمراہ نہ کرنے والا اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، وہ ہمیں ہدایت دینا چھوڑ دے گا تو ہم خود گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہم خود ہوں گے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کا الٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو وہ عزاداری کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ بات جملہ میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے کہا کہ عزاداری میں شامل ہونا ہمارے لیے باعث رحمت ہے، تو یہ اس کی ہدایت کا حصہ ہے۔ اگر وہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو عزاداری کی ہدایت دیتا ہے، حسین کے ماننے والوں کے حلقوں میں قریب لے آتا ہے، شامل کر دیتا ہے، ان میں سے کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے ہونا، اس حلقے میں سے ہونا جس حلقے کے چاروں طرف فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے خدا سے رحمت اور بخشش چاہتے ہیں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ بے شک۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم عزاداری کرتے ہیں، یہاں مجلسیں ہوتی ہیں
اور میر مومن علی صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں اور جاری رہیں گی. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف یہاں لوگ ہیں. بلکہ چاند رات کو جب میں یہاں آتا ہوں اور پہلی محرم کو جب میں یہاں آتا ہوں تو مجلسوں میں شروع میں رش ذرا کم ہوتا ہے, تو وہ کیفیت جو رش نہ ہونے کی ہے وہ بعض اوقات رش ہونے سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور میں نے کئی بار یہاں پر محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی حضور یا عزاداری ہے وہ یہاں موجود, وہ کبھی نہ کبھی یہاں ضرور آتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, جب وہ فرش بشتہ ضرور ہوتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 250-275 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں میرے پردادا, جن کے میں سکر دادا کے فرزند میر مومن علی صاحب پردادا میرے, ان کو خواب میں ایک رات جناب امیر کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اور ویسے تو بہت سے لوگوں کو یہ شرف ہوتا ہے حاصل, مگر کسی ایسے با اثر پر اثر خواب کی طرح جو اٹھنے کے بعد بھی یاد رہ جائے اور اس کا اثر ایسا ہو کہ اس کا لرزہ طاری رہے کچھ دیر تک یا کچھ دنوں تک. تو روایتیں جو ہمارے خاندان کی ہیں اس میں سے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنے محل کے اندر خوابگاہ میں تھے اور ان کو محسوس ہوا کہ وہ خواب انہوں نے جاگتے اور سوتے کی کیفیت کے بیچ میں دیکھا شاید, جو مجھے یاد ہیں باتیں اور جو میں نے سنی ہوئی ہیں. ان کو جناب امیر کے ہاتھ میں اناج تھا اور انہوں نے نام لے کے مخاطب کیا اور کہا مومن اٹھو اور اناج بانٹو. سبحان اللہ. تو جب میرے پردادا اٹھیں ان کی حالت بہت مختلف تھی. خواب عموماً آتے ہیں جب آپ کے ذہن میں کوئی بات رہ جاتی ہے یا آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, مگر وہ الہامی خواب ہوتے ہیں یا جس میں زیارتیں ہوتی ہیں, دو الگ چیزیں. الہامی خواب الگ ہے اور جس میں ائمہ تشریف لائیں وہ الہامی خواب نہیں ہے, وہ اصل میں خواب ہے ہی نہیں, وہ آپ خواب میں وہ زندگی میں ہی ہے. واہ سبحان اللہ. تو وہ ملاقات ہے بیسیکلی. اس ملاقات کے بعد ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ جو اپنے محل کے باہر بہت بڑی ہندو اور مسلمان رعایا تھی, اس کے لیے انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا. سبحان اللہ. اور بہت بڑے بڑے میدان تھے تینوں چاروں طرف محل کے, اس میں وہ مجلس شروع ہوئی ہے. اسی طرح وہ مجلس شروع ہوتی ہوئی ان کے بیٹوں تک, یعنی کہ میرے دادا خورشید حسین جعفری صاحب, وہ خورشید منزل آگرے میں موجود ہے, وہ بھی وہاں یہ مجلس ہوتی رہی. اس کے بعد یہ مجلس پاکستان آئی, پارٹیشن ہو گیا. اس کے بعد یہ جو میرے سب سے بڑے تایا ہیں جن کے ہم گھر میں موجود ہے, معصوم منزل ان کا گھر ہے, اور میرے دادا کے بعد میرے تایا نے اس مجلس کو کنڈکٹ کیا, اس کے ذمہ داری ان کو ملی. اور ان کا وہ بہت ہی کمال مومن, پر اثر مومن آدمی تھے. انہوں نے زندگی میں ایک بار کہا تھا کہ میں کربلا جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. واہ سبحان اللہ. اور وہ دمشق میں دفن ہے, وہیں کربلا میں دفن, کربلا میں دفن, وادی السلام میں. وادی السلام میں. واہ سبحان اللہ. اور مجھے تو بہت ساری چیزیں اور بھی یاد ہے جو میرے خانوادے کی ذاتی چیزیں ہیں, مگر پروگرام آپ کا ظاہر اس حوالے سے نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو اس کی تاریخ سے جڑے ہوئے وہ ایموشنل واقعات بھی سنا رہا ہوں جن سے ایکچولی دیکھیں روح قائم کیسے ہوتی ہے. جب کوئی فلسفہ یا کوئی بھی آئین آپ تخلیق عمل میں لانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت بڑا حلقہ احباب شامل ہوتا ہے. اس کے بعد اس چیز کی تصدیقیں پھیلتی ہیں اور پھر اس کو رائج ہوتی ہے. یہ جو عزاداری ہے اور یہ جو واقعے کی یاد ہے, اس کا بھی طرز ایسا ہی ہے کہ جب اب یہ حلقوں میں اور لوگوں میں شامل ہو کے بڑھتی ہے, یہ جب اس سے اس کو جلا ملتی ہے. اور یہ ہے وعدہ بی بی سیدہ سے ہوا اللہ کا کہ ایک قوم ایسی ہوگی. تو ہم تو جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ اس سے بڑی بلیسنگ ہے نہیں کوئی. بے شک. میرے تایا جناب سید علی حسین جعفری صاحب جو اتنے ایک انتہا سے زیادہ مومن اور پرہیزگار انسان تھے, ان کی انتقال کے بعد میرے والد سید اختر حسین جعفری صاحب کے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی. اور اس سے پہلے میرے ایک اور تایا ہیں سید ندول الحسین جعفری صاحب, انہوں نے وہ بھی, اب ان تینوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو یہ مجلسیں پھر یہاں رضویہ اولڈ میں یہاں سے شروع ہوئیں اور 59 سے غالباً
یہ پہلے گرو مندر پہ یعنی کہ جو پارٹیشن کے بعد لوگوں کو جگہیں ملی تھیں یہاں پر، ان جگہوں پر یہ مجلسیں ہوتی رہیں، اور خاندان ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا ہے، اور مختلف جگہوں پر ہر جگہ ہر عزاداری کی اپنی مجلس بھی ہوتی ہے، یہ مجلس بھی اسی طرح قائم رہی۔ اب یہ معصوم منزل میں ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر میں جیسے سے ہو رہی ہے اس معصوم منزل میں؟ میرے حساب سے 59 یا 61 سے ہو رہی ہے یہاں پہ، جو مجھے یاد ہے۔ اور میں نے جب آنکھ کھولی تو یہ مجلس ہو رہی تھی، جب میں شعور میں آیا 3-4 سال کا تھا، تو یہ مجلس سے ازا صحیح میں نے بھی جو علم سیکھا، جو رغبت اہل بیت ملی، اس میں اس مجلس ازا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا۔ اچھا، اس آپ کے عزا خانے میں بہت سارے پنجے بہت قدیمی لگ رہے ہیں، کہ اس بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں؟ جی، عزا خانہ بہت سے عزا خانہ کے سمجھ لیں کہ ماڈلز ہوتے ہیں، اور عزا خانہ جو ہے وہ یاد میں ہے ان تمام تر شہداء کے علموں کی جو کہ کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے، اور یہ اصل میں نشان ہے حضرت ابو الفضل عباس علمدار کے ہاتھ میں سپہ سالار بطور جو پرچم تھا، وہ علم جو ہے اس کی یاد میں سب علم بنتے ہیں۔ مگر اصل میں وہ علم کیا ہے، اس کی تھوڑی سی علم کی تاریخ میں جائیں اگر، فوجوں کے پاس ایک نشان ہوتا ہے جو دکھاتا ہے، جو ان کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے کہ یہ فوج کا نشان ہے اور یہ ان کا جھنڈا ہے، اور وہ سپہ سالار اٹھاتا ہے۔ یہ ایکچولی علم صرف حضرت عباس کا علم نہیں ہے، یہ وہی علم ہے جو حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا، یہ وہی علم ہے جو حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، یہ وہی علم ہے جو پھر واقع کربلا میں ان ساری جنگوں سے ہوتا ہوا لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ علم صرف اہل تشیع کا ہے، یہ علم عالم اسلام کا علم ہے۔ ہم اہل تشیع لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم اس کو 70 دفعے لگا دیتے ہیں، 14 دفعے لگا دیتے ہیں، 5 مرتبہ لگا دیتے ہیں، 25 مرتبہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی تقریباً 22 سے 23 اس کے مختلف۔ ہوتا کیا ہے، جب ہمارے یہاں ولادتیں ہوتی ہیں تو ہم جیسے پہلے عرب قبیلوں میں اور اس دور میں ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کو علمبردار بنانے کے لیے ہم ان کے ہاتھ میں ایک نشان دے کے ذمہ داری دیتے تھے کہ اب تم چلاؤ گے اپنا قافلہ، اپنا خاندان، اب تم چیف ہوگے اپنے فیملی کے۔ تو جب ہمارے یہاں کوئی ولادت ہوتی ہے، ہم آج بھی اس فلسفے کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اس بچے کے نام کا ایک علم نصب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ علم نصب کر سکتے ہیں۔ مجھ سے ابھی میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، مگر وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکتے، تو انہوں نے مجھ سے گڑ گڑا کے ایک کہا ہے کہ اللہ سے دعا کیے میں نے کہ میں انشاءاللہ ساتھ خیریت پاکستان آؤں، آپ میرا علم نصب کریں، تو میں ان کا علم اب ان کے نام کا نصب کروں گا۔ کوئی بھی علم اپنی منت بطور بھی اس کو نصب کر سکتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں یہ عزا خانہ ایک الگ حصہ ہے، اور ایک الگ حصہ اور ہے، یہ وہ حصہ ہے جو کہ اس خواب سے ریلیٹڈ ہے۔ جناب امیر جب خواب میں دیکھے میرے پردادا نے، اور انہوں نے وہ اناج کا اشارہ کیا، روٹی کا، تو اس سلسلے سے آج تک اس مجلس میں تبرک میں ماشاءاللہ سے نظریں جس قسم کی بھی ہوں، انواع اقسام کی بہترین، مگر تبرک میں ایک روٹی بٹتی ہے اسی کی یاد میں۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں ہے کہ روٹی میں سوچا تھا روٹی کا کیا ایک روٹی، ہم اسی سنت کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ امیر مومن علی صاحب کو جو جناب امیر نے روٹی تھمائی تھی اور کہا تھا مومن اناج بانٹو، یہ وہی روٹی ہم آج بانٹ رہے ہیں، مولا کے نام پہ بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں جب یہ پہلی محرم سے اس مجلس میں شامل ہوا اور سوزخانی کا سلسلہ ہوا، تو جب یہ میں نکلتا تھا تو اس وقت مجھے جعفری صاحب جو تھے وہ روٹی روز کا سلسلہ تھا، تو میں سوچا تھا یہ روٹی ہی کیوں بٹتی ہے، اس کے علاوہ اور چیز کیوں نہیں بٹتی؟ تو آج آپ نے یہ بات صاف کر دی کہ یہ روٹی جو ہے مولا علی کے اس سے چلی آ رہی ہے۔ واہ، اب بہت بڑے احساس۔ اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا روٹی کے ساتھ اکثر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جی 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 جی، تو آپ تبرک کچھ اور شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر اس خواب کی یادداشت کو زندہ رکھنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا نشان ہے، یہ عام بات ہے، یہ برکت ہے، یہ وہاں سے مولا کی طرف سے عطا تھا، اور یہ ابھی تک جاری ہے سلسلہ۔ تو ہمارے یہاں سلسلہ اسی طرح جاری ہی رہتا ہے، یہ مطلب کوئی چیز جو بزرگوں سے ملتی ہے وہ جاری رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ تو اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا رہا تھا، اس دوسرا حصہ، اس عزا خانے کے دوسرا حصہ جس کی میں بات کروں گا، ایک حصہ آپ نے دیکھنا ہے، دوسرا حصہ یہ 8 تاریخ کی مولا ابو الفضل عباس علمدار کی شہادت کے دن وہ حصہ جو کہ تبرکات کا عین سمجھ لیں جز ہے، وہ نکالا جاتا ہے، اور
سب گھروں میں تبرکات کی بڑی پاسداری رکھی جاتی ہے، ان کو بہت صاف ستھرا اور انتہا سے زیادہ پاک رکھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ ان کو رکھنے کا حق ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس کا پروٹوکول بالکل مختلف ہے، بلکہ جو لوگ آ کے دیکھتے ہیں وہ بھی بڑے حیران ہوتے ہیں۔ علم اٹھاتے تھے جب میرے پردادا اور جتنے بھی لوگوں نے اس کے بعد اٹھایا، اس کے لیے ایک دستار ہے، وہ پہنتے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے، میں اپنے بچپن سے صرف اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں یہ، اور کیفیت الگ ہوتی ہے جب آپ وہ دستار پہنتے ہیں، ایک امامہ اور ایک ڈریس، ایک لانگ جیسے جبہ، اور علم جس طرح رکھے جاتے ہیں۔ میری تائزاد بہنیں ہیں جو پہلے میری تائی تھیں، پہلے دادی تھیں، اس کے بعد میری تائی جان تھیں، اب وہ میری تائزاد بہنیں ہیں سب، جو کہ تائزاد کہنا بس ایسا ہی ہے کیونکہ ہم سگی والی کیفیت ہے ہم سب میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیشہ رہے باقی۔ وہ اس کو جس طرح رکھتی ہیں جس طریقے سے، اور پھر خاندان کے لوگ جنہوں نے اس عزاداری کی پروٹوکول سیکھی، میرے تو سب سے بڑے تائزاد بھائیوں میں سے تھے سید مختار حسین جعفری، انہوں نے اب یہ عزا خانہ سجانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ، میں کہتا ہوں جب تک یہ مجلسیں چلتی رہیں گی اور یہ تمام تبرکات نصب رہیں گے تو دیواروں پہ ہیں، یہ ان کو بھی اس کا اس پر نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا، یہ ان کو بھی اس کی جو ہے ثواب اس عزا کا پہنچتا رہے گا بے شک۔ اور مختار حسین جعفری جو میرے بڑے تائزاد بھائی تھے، ان کا بڑے جلالی بھی تھے اور بہت محبت والے بھی تھے، اور خاندان میں بزرگ زیادہ تر بچوں کو رغبت دینے والے تھے، تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ وہ اپنے جانے سے پہلے، اپنی رحلت سے پہلے کچھ آنے والے نئے بچوں کو یہ کام سونپ جائیں۔ تو میری تائزاد بہن کے صاحبزادے ہیں سنی، وہ ابھی سامنے بھی کھڑے ہوئے، ان کو مختار بھائی نے پورا کام سمجھایا کہ یہ کس تعظیم سے کلابے بندھیں گے، کس تعظیم سے علم رکھے جائیں گے، جب یہ محرم سے علاوہ رکھے جائیں گے تو یہ کس طرح صندوق میں کس طرح علم، اور ان کی حفاظت سے لے کے ان کے رتبے کو اس کا مقام دینے تک کی جو کیفیت ہے، وہ دیکھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے جن کے صرف نشانوں کی شبیوں کا یہ مقام ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ الحمدللہ پورے خانوادے میں موجود ہے۔ واہ، اس وقت ہم سب مل کے اس عزاداری کو انجام دیتے ہیں، تہذیب کا سلسلہ جاری ہے جی ماشاءاللہ۔ ہاں۔ اور یہ عزا خانے کی میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ یہ 2 حصوں میں عزا خانہ ہے، وہ 8 تاریخ کو شروع ہو کے پھر ہم 9 کی شب کو بڑھاتے ہیں، اور ان علموں پر جو خاص تبرک ہے جس کی تاریخ کسی کو نہیں پتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ وہ ایک مشق ہے جو کہ اپیرنٹلی جو میرے علم میں ہے دمشق سے آئی تھی، اس کی تاریخ کسی کو نہیں پتہ، یہ اتنی پرانی ہے۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ تبرکات اصل میں سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس دور کی ہے اور اس دور کی مشقوں میں سے، اور تبرکات اصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ لبیر ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ 250 سال پرانی کوئی اگر تبرک ہے تو اس سے پہلے کبھی کہیں سے آئی ہوئی ہوگی، تو اس سے پہلے کی بالکل۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ان تبرکات کے قریب جب ہم علم پہ، سنی میرا بھائی جب یہ بناتا ہے، ویسے میرے رشتے میں بھانجا ہے سنی، تو وہ جب یہ علم ہم مل کے بناتے ہیں تو جب یہ نصب ہوتی ہے اس پہ، تو یہ میری صرف میری قلبی اور ایموشنل کیفیت نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے شامل، جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جیسے یہ مشق جس کا ریلیشن حضرت عباس علمدار اور بی بی سکینہ سے، جب یہ اس علم پہ نصب ہوتی ہے تو ایک ماحول بدل جاتا ہے، اور 3 علم سجتے ہیں جو کہ دائنی جانب یہاں نصب کیے جاتے ہیں، اور ان 3 علموں میں سے بیچ والا علم جو ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، وہ منتی علم ہے جو میرے پردادا اٹھاتے تھے، میرے دادا اور پھر میرے تایا اور پھر میرے والد، اور یہ مشق اس مین علم پہ نصب ہوتی ہے۔ تو یہ عزا خانہ ہمارا بڑا منتوں مرادوں کے بر لانے والا، مولا کی یہاں حاضری ان کا خاص کرم ہے، یہاں سے بڑے لوگوں کو مرادیں بھی آتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اب عمر کے اس حصے میں نے یہ جانا ہے کہ یقیناً وہی وسیلہ ہے کائنات میں، مگر شاید صرف منت و مرادوں کے لیے عزاداری کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے، عزاداری کو منت و مرادوں سے دور ہونا چاہیے۔ عزاداری تو ایک ایسا نذرانہ ہونی چاہیے
جس میں کوشش کریں کہ غرض ہو ہی نہ, پیور اس پہ بناوٹ نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. مگر کیا کریں, ہمارے جو والی وارث ہیں ہی وہی. تو جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو اپنی کوئی تکلیف, ماں اپنے بچے سے جس طرح پیار کرتی ہے اسی طرح اللہ ہم سے 70 زیادہ گنا پیار کرتا ہے, اور اللہ کے پیار کا ذریعہ یہ لوگ ہیں. بے شک. تو ہم انہیں اپنے ماں باپ سمجھ کے اپنے, اور میں خوش نصیب محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت بڑا مرتبہ ہے, کیونکہ میں نجیب الطرفین سید ہوں, اور 67 ایک شجرے میں 92 پشت ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. دونوں جانب سے میری والدہ بھی میرے والد بھی. میری والدہ غالباً ایک پشت آگے ہیں, میرے والدہ غالباً ایک پشت پیچھے. ایک روایت میں شجرے کے اندر 57 پشت میری والدہ ہیں, 58 پشت میرے والد ہیں, تو میں 59 پشت ہوا. تو یہ منسلک ہونا اس سے بس شرمندہ کر دیتا ہے, اس سے منسلک ہونا, کیونکہ اپنے اعمال جو ہیں وہ کاش ایسے ہوں کہ اس سے منسلک ہونا باعث شرف باعث فخر نہیں ہے, یہ ایک الگ کیفیت ہے. اور بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش ہم اس طرح ہو سکیں جس سے ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں جو خون ملا ہے ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں. تو یہ اس عزاخانے کے بارے میں ایک بہت ہی بریف آپ کو میں نے بات بتائی ہے, جو مگر اس سے جڑی اور بہت سی کہانیاں ہیں, اس سے جڑے معجزے ہیں, اس سے جڑی شبیاں ہیں, جو کہ جب میں چھوٹا تھا آج سے 30 35 40 سال پہلے تو یہاں نصب ہوتی تھیں. وہ شبیاں میرے لیے شبیہ بناتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں مناسب نہیں ہے, مگر میں جب میں ایک بچہ تھا تو اس نظر سے میں کہوں گا کہ شبیاں دکھانی چاہیے, بچوں کو بنانی چاہیے. یہاں جب شبیاں لگی دیکھتا تھا میں تو میرے ذہن میں وہ پکچر کریٹ ہوتی تھی کربلا کی. ایک یہاں اس دیوار پہ دائنی جانب اس دیوار پہ ایک شبی تھی جس میں کربلا کا پورا منظر تھا. یاد ہے سنی, وہ پوری جو شبی تھی اس میں ہر واقعے کو دکھانے کی کوشش کی تھی. وہاں سے میری کربلا کی ویژن کلیئر ہوئی, اور کربلا بچوں کو سمجھانا ایسے الفاظ میں جو کہ ان کو اتر جائے دل میں, اس کے لیے بڑا آسان کام یہ ہے کہ وہ شبیاں دکھائی جائیں. تو یہ عزاخانے کی بہت ساری باتیں اس میں شامل ہیں. میرے وہ سارے میرے بہن بھائی تایازاد بہن بھائیوں, خالازاد چچزاد بہن بھائیوں کے بچے, اور ہم سب مل کے اس کی روح کو اس طرح ہم پیار کرتے ہیں کہ جب علم سجتا ہے وہ 8 تاریخ کو اور 9 کو بڑھتا ہے, تو واقعی کیفیت اس عزاخانے میں ایسی ہوتی ہے جیسے مولا حسین کا جنازہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سید کو اور مومن کو یہ حق ادا کرنا چاہیے. اور ایک قول مولا علی کا یاد آ رہا ہے, اس کے ساتھ میں زیادہ چاہوں گا, آپ کی بہت وقت لیا میں چاہتا ہوں ایسے قولوں کو آگے بڑھایا جائے جن سے شیعت جو اسلام کا جز ہے, جو اصل اسلام ہے, اس کو سپورٹ ملے اور سمجھنے میں آسانی ہو. تو ایک قول ہے مولا جناب امیر علیہ السلام کا کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا رب ہے, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اس سے بڑا درجہ ہو نہیں سکتا. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, بس وہ ویسا ہی ہے جیسا عبادت کے لیے میں نے چاہا تھا. کاش وہ مجھے ویسا کر دے جیسا وہ چاہتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, آج ہم جعفری صاحب کے ساتھ موجود تھے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور معصوم منزل کی عزاداری کے بارے میں کچھ انہوں نے باتیں بتائیں. حالانکہ یہ بہت کم ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے واقعات ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں, لیکن ٹائم کم ہے. اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ, ٹائم دیا, اور اس عزاخانے کی تاریخ بتائی جو لوگوں کو ابھی شاید کم ہی پتہ ہوگی, اور ماشاءاللہ سے بہت عزادار ہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس مجلس کو بہت خوبصورت شکل دینے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کا جو خاص انداز ہے قدیمی سوز پڑھنے کا, سلام پڑھنے کا, مرثیہ پڑھنے کا, وہ اتنا رقت والا ہے اور اس قدر اثر والا ہے کہ میری دل سے آپ کے لیے, میرے پورے خانوادے کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میرے بہنوئی, میرے تایازاد بھائی, جتنے بھی میرے رشتہ دار آتے ہیں, وہ اس سال آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ان کو اس میں کیفیت ملی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ہم اس وقت موجود تھے معصوم منزل پہ, اور آپ یہاں کی تاریخ کے بارے میں ہم جان رہے تھے.
دیکھتے رہیے قائم ٹی وی.